अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं? इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी बहन उस्मीन मुखातिब है। आज मैं अपनी एक नई वीडियो आपके पास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको जनाब हमज़ा के कबूल इस्लाम का दिलअफरोज़ वाक़या सुनाऊंगी, जो एक चचा की अपने भतीजे से बेमिसाल मोहब्बत की कहानी है। एक ऐसा चचा जो खुद भी अपने भतीजे का ही हम उम्र है, इसलिए दोनों में दोस्ती है और इनकी दोस्ती के बारे में तमाम रिश्तेदार वाकिफ़ हैं। ऐसा ही चचा जो बहादुर और जानिसार है। जी हाँ, जनाब हमज़ा का वाक़या, जब वो ईमान लाए और रसूलुल्लाह के हाथों पर बैत की। तो शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से। मगर शुरू करने से पहले आप सब से दरख्वास्त करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचें। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुसलमानों की हिजरत हबशा, फिर हबशा में कुरैश का अपना वफ़्द भेजना और कुरैश के वफ़्द की नाकामी, इन सब बातों से ये कुरैश की समझ में आया कि वो मुसलमानों को अजियतें देके और मार पीट के बाद राह हक़ से नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर वो मुसलमानों पे मक्के की ज़मीन तंग करते हैं तो मुसलमान किसी नई ज़मीन में जा बसेंगे। नीज़ वो मुसलमानों का मुकाबला महज मार पीट से नहीं कर सकते, क्योंकि वो दीन जो उन लोगों ने कबूल कर लिया वो इस कदर अनमोल था कि वो तमाम तर जिस्मानी और रूहानी तकालीफ के बावजूद उसको छोड़ने पे तैयार नहीं होते थे। अब उन्हें ये एहसास हुआ कि इस मसले से निमटने के दो ही तरीक़े रह गए हैं, कि या तो वो रसूलुल्लाह को बज़ोर ताकत दीन की तबलीग से रोकें, या फिर किसी भी तरह से नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह का खात्मा कर दें, आपको अपने रास्ते से ही हटा दें। ताहम ये बेहद मुश्किल काम था, वरना तो वो अब तक इस पर अमल कर चुके होते, क्योंकि जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह के मुहाफ़िज़ थे। अबू तालिब जनाब रसूलुल्लाह के मुहाफ़िज़ थे, और चूँकि आप कबीला कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे और ख़ानदान बनो अब्दुल मुत्तलिब के सरदार आला थे, तो कुरैश खुलकर भी उनके मुकाबले पे नहीं आ सकते थे, और ना ही उनके होते हुए रसूलुल्लाह को कोई जानी या माली नुकसान दे सकते थे। इसलिए अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि खुल के मैदान में आएँ। अबू तालिब से ये मुतालबा करें कि वो अपने भतीजे को रोकें। तमाम बड़े सरदारों का एक ग्रुप बनाया गया और अबू तालिब के पास गए, जिन्होंने अबू तालिब से कहा कि ए अबू तालिब, आपका भतीजा हमारे आबा अजदाद को बुरा भला कहता है, उन्हें झुठलाता है, उनकी बातों को गलत कहता है। आपको चाहिए था कि आप उसे रोकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो हमारी इबादतों को और हमारी समझ बूझ को शक की नज़र से देखता है, यानी वो हमें गलत कहता है, हमारे खुदाओं की ऐब जोई करता है, उन्हें बुरा भला कहता है और कहता है कि ये खुदा नहीं है और ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। या तो आप अपने भतीजे को रोक लें, या फिर एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जिसका इख्तिताम किसी एक के खात्मे पर होगा। जनाब अबू तालिब ने जब ये धमकी सुनी तो आपने रसूलुल्लाह को बुला भेजा। रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा, ए भतीजे, मेरी कौम के तमाम बड़े सरदारान जमा होकर मेरे पास आए हैं और ये मुतालबा किया है कि अपने के रसूलुल्लाह को आपकी दीन की तबलीग से रोका जाए। अपने बूढ़े चचा पे इतना दबाव ना डालो जो उसकी ताकत से बाहर हो जाए। इस बात से रसूलुल्लाह को ये शायबा हुआ कि शायद जनाब अबू तालिब भी रसूलुल्लाह की हिफाजत से और तरफदारी से दस्तबरदार हो रहे हैं और कुरैश की धमकियों और दबाव में आ गए हैं और कमज़ोर हो गए हैं। चुनाचे ये सुन के रसूलुल्लाह ने कहा कि चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और मेरे बाहिने हाथ में चांद रख दें तो मैं तब भी तबलीग से बाज ना आऊँगा। या तो अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा, या फिर मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊँगा। इसके बाद रसूलुल्लाह ने कुरैश के सरदारान से कहा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा ना बता दूं कि जिसके बाद तुम पूरे अरब के सरदार बन जाओ। कुरैश के लालची सरदारों ने फ़ौरन कहा, हाँ ज़रूर, हमें वो कलमा बताएं। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पे सरदार बहुत गुस्से में आ गए और बोले, हम यही कलमा तो नहीं पढ़ना चाहते, और उठकर चले गए।
کے جانے کے بعد ابو طالب بہت رنجیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ اس قدر افسردہ تھے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اٹھ کر جانے لگے۔ چنانچہ ابو طالب بولے، اے محمد، تم جو چاہے کرو، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ایک شعر پڑھا کہ وہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ یہ بوڑھا شیر مٹی میں دفن کر دیا جائے، تم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہو، تم پہ آج کے بعد کوئی سختی نہیں ہے۔ چنانچہ جب قریش نے دیکھا کہ ان دھمکیوں کے باوجود بھی رسول اللہ دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آ رہے، اب اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، تو جان لیا کہ ابو طالب پر ان کی اس دھمکی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے باز آئے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر ایک وفد لے کے ابو طالب کے پاس گئے، اور اس بار اپنے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور کڑیل جوان بھی لے کے گئے جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ کو جناب ابو طالب کی خدمت میں پیش کیا اور کہا، ہم آپ کے لیے اس نوجوان کو لائے ہیں، یہ قریش کا سب سے خوبصورت اور طاقتور نوجوان ہے، آپ اپنے بھتیجے کی جگہ اسے قبول کریں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ گویا کہ یہ تو محمد کا قصاص تھا۔ جناب ابو طالب یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، یہ تو بہت برا سودا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں اور قصاص میں تمہارے بیٹے کو لے لوں، اسے اپنے گھر میں رکھوں، کھلاؤں پلاؤں، اور تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر مطعم بن عدی بولا، ابو طالب، تمہاری قوم انصاف کی بات کرتی ہے، تم اپنے بھتیجے کو ہمارے خداؤں کی بے عزتی سے نہیں روک پائے، تو اسی بات کو قبول کر لو تاکہ ہم محمد کی جان لے لیں اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک کڑیل جوان بھی مل جائے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بھی محمد کے ہی ساتھی بن گئے ہو، محمد کی حمایت کرتے ہو اور اس کے پیچھے کھڑے ہو۔ ابو طالب بولے، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے ہرگز انصاف کی بات نہیں کی، اور یوں یہ محفل برخاست ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اہل قریش مزید سنگ دلی پہ اتر آئے، ظلم و ستم کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو پہلے سے بھی بڑھ کے تھا، اور بڑے بڑے سرداران ایک بار پھر سے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ سے نئی سازش سوچی گئی اور ایک نیا منصوبہ بنایا گیا، تاہم جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک منصوبہ وہ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ چنانچہ ان کے منصوبے عمل میں آئے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں کو دو بہادر جری شیر عطا کیے، جناب حمزہ اور جناب عمر۔ پہلے ہم اس نئی سازش کا تانا بانا جان لیتے ہیں۔ اس سازش کے دو حصے تھے۔ پہلا کہ جو مسلمان مکے میں مقیم ہیں انہیں اتنا پریشان کیا جائے کہ وہ رسول اللہ سے ملنے سے باز آ جائیں اور آج کے بعد رسول اللہ سے نہ ملیں۔ خود رسول اللہ کو اتنا پریشان کیا جائے کہ آپ جہاں جائیں وہاں مسلمانوں سے نہ مل پائیں۔ دوسرا حصہ کہ تمام مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے اور انہیں بالکل تنہا کر دیا جائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ قریش سے مخالفت مول لے کے نہیں رہ سکتے۔ ہم اس کے پہلے حصے پہ بات کرتے ہیں اور دوسرا حصہ اگلے کسی بلاگ میں بتاؤں گی۔ رسول اللہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا گیا۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ کے پاس آیا۔ چونکہ وہ جناب رسول اللہ کا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے لوگوں نے آنے دیا، لیکن وہ آنے کے بعد بولا کہ اے محمد، تم جھوٹے ہو، تمہاری تو باتیں بھی جھوٹی ہیں، میں تمہارا انکار کرتا ہوں، میں تمہارے خدا کا انکار کرتا ہوں، اور رسول اللہ سے بدتمیزی شروع کر دی، آپ کے کپڑے پھاڑ دیے۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس وقت عتیبہ کے لیے یہ بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس پر مسلط کر دیں، اور پھر یہ بد دعا قبول ہوئی۔ عتیبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پہ روانہ ہوا تو قافلے والوں نے رات کو جنگل کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہ ایک شیر نے پڑاؤ پہ حملہ کیا۔ عتیبہ نے جیسے ہی شیر کو دیکھا تو بولا، ہائے رے میری بربادی، ابھی محمد نے مجھے یہ بد دعا ہی دی تھی اور یہاں شیر دیکھ لیا، ضرور یہ مجھے ہی کھائے گا اور محمد کی بد دعا قبول ہوگی۔ قافلے والوں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ جنگل ہے، یہاں شیروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہم نے حفاظتی بندوبست کر لیے ہیں اور تم سو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ رات کو جب سو گئے تو شیر دوبارہ آیا اور شیر نے قافلے پہ حملہ کیا۔ قافلے میں بہت سے لوگ، جانور اور بھیڑ بکریاں موجود تھیں، لیکن شیر نے کسی کو چھوا تک نہ، صرف عتیبہ کو اپنا نشانہ بنایا
उत्तैबा को चीरा फाड़ा और वापस चला गया। इस तरह से रसूल अल्लाह की ये बद्दुआ कबूल हुई और उत्तैबा अपने अंजाम को पहुंचा। इसी तरह एक और काफिर अक़बा ने रसूलुल्लाह को सख्त अजियत दी। रसूलुल्लाह काबा में नमाज की अदायगी कर रहे थे। अक़बा पीछे से आपको देख रहा था। जैसे ही रसूलुल्लाह सजदे में गए, अक़बा ने पीछे से आके आप पे हमला किया, आप पर चढ़ गया और आपके गले को ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह ने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन अक़बा ने इतनी ज़ोर से गला दबाया कि आपका दम घुट गया, सांस आनी बंद हो गई और चेहरा मुबारक नीला हो गया। वहाँ मौजूद मुसलमानों ने अक़बा से रसूलुल्लाह को छुड़ाया। ताहम ये बात बाद में जनाब हमज़ा के इल्म में आई, तो जनाब हमज़ा ने जाकर अक़बा को बहुत मारा। यह था अहले कुरैश के मंसूबे का पहला हिस्सा कि अब जनाब रसूलुल्लाह को डायरेक्ट तकलीफ़ दी जाए, आपको जिस्मानी अज़ियतें दी जाएं, आप जहाँ मिलें आपको बुरा भला कहा जाए, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाएं, आपको हर तरह से तकलीफ़ दी जाए, आप पर गंदगी फेंकी जाए। और दूसरा हिस्सा मुसलमानों का सोशल बाइकॉट था, जिस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ताहम चूँकि जनाब हमज़ा का ज़िक्र आ ही गया है, तो अब हमज़ा के कबूल इस्लाम का क़िस्सा भी सुनते हैं। जनाब हमज़ा रसूलुल्लाह के चचा थे और आपकी वालिदा रसूलुल्लाह की वालिदा बीबी आमना की चचाज़ाद बहन थीं। जब जनाब अब्दुल्लाह की शादी बीबी आमना से हुई, तो उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने भी बीबी आमना की चचाज़ाद बहन सरदार वहीब की बेटी से निकाह किया और इस निकाह के नतीजे में जनाब हमज़ा पैदा हुए। जनाब हमज़ा रसूलुल्लाह की पैदाइश से चंद ही महीने पहले पैदा हुए थे। आपके हम उम्र थे और इसके बाद दोनों ने अबू लहब की लौंडी सोबिया का दूध पिया। गोया के दोनों चचा और भतीजे रज़ाई भाई भी थे, हम उम्र भी थे। दोनों बेहतरीन दोस्त थे। जनाब हमज़ा बहुत बहादुर और शिकार के शौकीन थे, बेहतरीन जंगजू थे और अपने भतीजे से बहुत ही मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह बैतुल्लाह में तशरीफ़ फरमा थे कि अबू जहल वहाँ आ गया और उसने आते ही रसूलुल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह खामोश बैठे रहे। यह देखकर वो और बदतमीज़ी पर उतर आया और एक पत्थर उठाया और रसूलुल्लाह के सर पर दे मारा। रसूलुल्लाह का सर फट गया और उसमें से खून मुबारक बहने लगा। जनाब हमज़ा उस वक्त शिकार पे गए हुए थे। जब शाम को वापस आए तो किसी ने ये तमाम वाक़या आपको सुना दिया कि किस तरह अबू जहल ने आपके भतीजे का सर फाड़ दिया और उन्हें ज़ख्मी कर दिया। ये सुनते ही आप इस कदर आग बगोला हुए और खून ने ऐसा जोश मारा कि आप अबू जहल के घर पहुँचे और उससे कहा, तुम मेरे भतीजे को मारते हो क्योंकि वो अल्लाह को एक कहता है, तो अब मैं भी उसी की बात कहता हूँ। और ये कह के अपनी कमान निकाली और अबू जहल के सर पे इस ज़ोर से मारी कि उसका सर फाड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह के पास आए और बोले, ए भतीजे खुश हो जाओ, मैंने अबू जहल का सर फाड़ दिया है, तुम्हारा बदला ले लिया है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, चचा जान, मुझे इस बात से खुशी होगी कि आप अल्लाह पर ईमान ले आएं। जनाब हमज़ा पर इस बात का इतना असर हुआ कि आपने उसी वक्त कलमा पढ़ा और ईमान ले आए। इस वाक़ये के 3 दिन बाद जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस्लाम ले आए। कबूल इस्लाम से कबल जनाब उमर मुसलमानों के बहुत सख्त दुश्मन थे और एक दिन छुपके रसूलुल्लाह की तिलावत भी सुनी कि जाने कि आखिर रसूलुल्लाह काहिन हैं या शायर हैं
یا مجنون ہے؟ آپ کا کلام کیسا لگتا ہے؟ جب آپ کا کلام سنا تو بولے کہ یہ کسی مجنون کی باتیں نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، نہ اور کسی شاعر کی شاعری بھی نہیں، لیکن چونکہ ابھی تک دل اسلام کے لیے بند تھا، اس لیے یہ بھی نہ مانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے بہت ہی غصے میں نکلے، ہاتھ میں ننگی تلوار، کہ آج میں محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ رستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو اسلام تو لا چکے تھے، لیکن حضرت عمر کے علم میں نہ تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اے عمر، یہ ننگی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ کس بات کا ارادہ ہے؟ عمر بولے، محمد نے ہمارے درمیان بہت دوریاں ڈال دی ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، آج میں اس کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جس پر وہ صاحب بولے، محمد کو چھوڑیں، پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں، محمد کے رب کو مانتے ہیں۔ یہ سن کر آپ آگ بگولا ہو گئے اور سیدھے ننگی تلوار کے ساتھ بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت بہن جناب خباب بن الارت سے قرآن کا سبق لے رہی تھیں۔ حضرت عمر نے پہلے باہر کھڑے ہو کر آوازیں سنی۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ کچھ تلاوت کر رہے ہیں تو زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ باہر عمر ہیں تو آپ فوراً قرآن کے نسخوں کے ساتھ چھپ گئے۔ بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی بہنوئی سے پوچھا کہ آخر تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی چپ رہے تو آپ نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ جب انہیں بچانے کے لیے بہن آئیں تو بہن کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ جا کے دیوار سے ٹکرائی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ جب فاطمہ کے سر سے خون نکلنا شروع ہوا تو فاطمہ بھی عمر کی ہی بہن تھی، بہت غصے میں آ گئی اور بولی، اے عمر، تم چاہے جو بھی کر لو، ہم محمد کے دین پر ایمان لے آئے ہیں۔ بہن کے سر سے بہتا خون دیکھ کر عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا مجھے بھی بتاؤ کہ آخر تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ ایسا کیا ہے اس کلام میں؟ بہن بولی، اچھا پہلے غسل کر کے آئیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر ہم آپ کو سنائیں گے۔ چنانچہ عمر واپس گئے، غسل کیا اور پھر وہاں پہنچے۔ جناب خباب بھی اس وقت تک واپس آ چکے تھے اور وہیں موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کو وہ قرآنی آیات کا نسخہ دکھایا۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ جب خباب بن الارت نے دیکھا کہ اب عمر کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے تو آپ نے تلاوت کی۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی عمر بولے، ارے یہ تو کسی اللہ کا کلام لگتا ہے۔ یہ سن کر جناب خباب بولے کہ اے عمر، میں نے رسول اللہ کو نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے سنا تھا کہ اے پروردگار، ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دیں اور اسلام کو تقویت دیں۔ مبارک ہو عمر، یہ خوش نصیبی تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اب حضرت عمر بہنوئی کو ہمراہ لے کے دار ارقم پہنچے۔ دروازہ کھولنے پہ لوگوں نے جب عمر کو دیکھا تو ڈر گئے اور گمان کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو نقصان دینے کا ارادہ ہے۔ تاہم اندر سے رسول اللہ کی آواز آئی، عمر کو اندر آنے دو۔ وہ اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا، اے عمر، کیا ارادہ ہے؟ عمر نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ اہل قریش کی تکلیفوں میں اضافہ ہو گیا اور اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ عمر اتنے جری نوجوان تھے کہ اہل قریش بھی ان سے ڈرتے تھے۔ آپ کے غصے کے آگے سب چپ رہتے تھے۔ چنانچہ اب پھر کافر سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کریں، ہر تدبیر ناکام ہو رہی ہے۔ عمر اور حمزہ جیسے لوگ مسلمانوں کی جھولی میں چلے گئے۔ اب آخر کیا کیا جائے؟ اس موقع پہ
عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ محمد کو کچھ لالچ دیتے ہیں، اگر آپ سب مان جائیں تو میں محمد کو کوئی بہت بڑے لالچ دوں گا، شاید وہ مان جائیں۔ سب سے اجازت کے بعد عتبہ رسول اللہ کے پاس آیا اور بولا، اے بھتیجے، تم اب تک ایک بہت نیک نام خاندان سے ہو، مگر تم نے اپنی قوم پہ ایک بہت بڑی مصیبت ڈال دی ہے۔ تم نے اپنے لوگوں کو ایک فتنے میں ڈال دیا ہے، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ یہ بات تمہارے جیسے خاندانی نوجوان کو زیب نہیں دیتی۔ میں اپنی قوم کی جانب سے تمہارے پاس کچھ تجاویز لایا ہوں۔ یہ جو کام تم کرتے ہو، اگر اس کا مقصد مال و دولت ہے، خوبصورت عورتیں ہیں، سرداری ہے، تو ہم سب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر مقصد سرداری کا حصول ہے تو ہم سب مل کر تمہیں سردار اعلیٰ بنا لیتے ہیں، تم جو کہو گے وہی کریں گے۔ اگر تم پر کوئی جن بھوت آتا ہے تو ہم سب مل کر تمہارے علاج معالجے کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد سورہ حامیم کی تلاوت شروع کر دی۔ عتبہ سنتا رہا جب تک آپ آیت سجدہ تک پہنچے تو رک گئے، پھر سجدہ کیا اور بولے، اے ولید کے بیٹے، کیا آپ نے میرا جواب سن لی؟ سورہ حامیم کی جو آیات آپ نے تلاوت فرمائیں ان کا ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ اس کی طرف سے نازل کی گئی ہیں جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک واضح کتاب ہے جس کی آیات قرآنی عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والی اور تنبیہ کرنے والی ہے۔ پھر منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے اور کہنے لگے کہ ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں اس بات کے لیے جس پر تم بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، تو تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کریں گے، اور کہہ دو کہ در حقیقت میں تو ایک بشر ہوں جیسے تم کو میری طرف سے دی جاتی ہے، کہ بس میں ہی تمہارا معبود ہوں، وہی معبود ہے، تو سیدھے راستے پہ متوجہ رہو، اسی کی طرف رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور ہلاکت ہو مشرکوں کے لیے، اور وہ لوگ جو نہ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور کیا تم اس سے انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور اس کا مد مقابل دوسروں کو بناتے ہو؟ وہ رب تمام جہانوں کا، اور بنائے ہیں اس نے اس میں پہاڑ اور برکت ڈالی، اور مقرر کیا اس میں اس کا سامان، پھر آسمان کی جانب متوجہ ہوا جب کہ وہ دھواں دھواں تھا، پھر فرمایا اس نے کہ دونوں آؤ، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے۔ یہ سن کر عتبہ خاموش ہو کے چلا گیا اور سرداران سے بولا کہ محمد نے مجھے جو کلام سنایا ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، تاہم قریش کی اسلام دشمنی اور رسول اللہ سے دشمنی میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ یہ تو بڑھتی ہی چلی گئی۔ گو کہ جان گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، لیکن ایمان نہیں لائے، کیونکہ ہم اپنے اجداد کو جھوٹا کیسے کہہ دیں، ہم اپنے بتوں کو جھٹلا کیسے دیں جن کی عبادت ہمارے بڑوں نے کی، ہم نے کی، ہم بھلا ایک نوجوان کے کہنے پہ انہیں کیسے چھوڑ دیں۔ اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتی ہوں، مگر ختم ہونے سے پہلے یاد دہانی کرا دوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں، اور مزید اگلا حصہ جاننے کے لیے میری نئی ویڈیوز کو دیکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔